نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے امت مسلمہ کے لاکھوں افراد آج فریضہ حج ادا کر رہے ہیں. میں نے چاہا کہ آج کعبۃ اللہ کی تعمیر اور اس میں سلسلہ حج کے آغاز کے موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے کہ حج کا سلسلہ کب شروع ہوا. واقعہ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش کے نیچے کعبہ فرشتوں کے لیے بنایا. جیسے زمین پر کعبہ بنی نوع انسان کے لیے، حضرت آدم اور نسل بنی آدم کے لیے زمین پر کعبہ بنایا، اسی طرح ملائکہ کے لیے اللہ رب العزت نے عرش کے نیچے، ساتوں آسمان سے اوپر عرش کے نیچے ایک کعبہ بنایا. اس کا نام بیت المعمور ہے. ملائکہ اس کعبے کا طواف کرتے ہیں اور بعض احادیث اور روایات میں منقول ہے کہ 70,000 ملائکہ ایک بار بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں. امر اس طرح ہے، حکم اس طرح ہے کہ 70,000 فرشتوں کی جماعت اکٹھی ایک بار بیت المعمور میں داخل ہوتی، اس کا طواف کرتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی، اللہ کی تسبیح بلند کرتی، تحلیل کرتی. اور آگے بعض روایات میں آیا ہے، جیسے امام ازرقی نے اخبار مکہ اور اس طرح بعض دیگر کتب میں بیان کیا ہے کہ وہ 70,000 فرشتوں کی جماعت جب بیت المعمور میں طواف کر لیتی ہے اور اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل اور ذکر و عبادت انجام دے لیتی ہے، تو پھر انہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ زمین پر اس کعبہ کی طواف کے لیے اترے. پھر وہ زمین پر آتے ہیں، وہ 70,000 فرشتوں کی جماعت، اور آ کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے. صبح اترتے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں. دن بھر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے رہتے ہیں. پھر وہی 70,000 فرشتوں کی جماعت
جو بیت المعمور سے چلتی ہے، پھر بیت اللہ آتی ہے، پھر یہاں کے طواف سے فارغ ہو کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ طیبہ میں حاضری دیتی، اور وہ 70,000 فرشتوں کی جماعت حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کا دیدار کرتی، زیارت کرتی ہے، حتیٰ کہ اپنے پر حضور علیہ السلام کے قبر انور سے وہ مس کرتے ہیں اور نور اور فیض کی خیرات لیتے ہیں۔ اور اس روایت میں، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ 70,000 فرشتے جو ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے جاتے ہیں، قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ یعنی مختلف روایات ہیں، ان ساروں کو ملا کر ان کا یہ سفر حج، میں تو کہوں گا کہ یہ فرشتوں کا سفر حج ہے۔ بیت المعمور سے شروع ہوتا ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جب وہاں سے چلتے ہیں تو وہ بھی اپنی شان کے لائق احرام باندھ کے چلتے ہیں، ملائکہ۔ کوئی محدثین نے اور بعض ناقدین نے ان احادیث کے بارے میں ضعف کا قول کیا، مگر کوئی ایسا حکم یا کوئی ایسی بات اور امر ان روایات اور احادیث میں نہیں ہے جو دین کے اصولی اور اساسی تعلیمات اور امور کے ساتھ متصادم ہو۔ فضائل سے متعلق ہیں اور فضائل کی طرف اشارہ کرتی ہیں، کعبۃ اللہ کے فضائل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی زیارت کے فضائل، تو انہیں قبول کرنے میں حرج نہیں ہے عذر و شرع، باوجود ان کے ضعف کے قول ہونے کے۔ سو میں ان کہوں گا کہ یہ ان فرشتوں کا سفر حج ہے جو بیت المعمور سے شروع ہوتا ہے، وہ پہلا گھر ہے فرشتوں کا آسمانوں کے اوپر، اور بعد ازاں وہ بیت اللہ آتے ہیں حالت احرام میں، اور جس طرح ہم لوگ یہاں سے چل کے بیت اللہ کا طواف کرتے اور حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر روضہ اقدس پہ حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا ہے اس موقع پر کہ گویا کعبۃ اللہ اپنی زبان حال سے کہتا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یعنی جب حاجی لوگ حج سے فارغ ہو جاتے ہیں تو کعبہ زبان حال سے اب انہیں کہتا ہے کہ حاجیو اب تم میرے مناسک سے فارغ ہو گئے ہو، اب مناسک یار کی ادائیگی کے لیے چل پڑو۔ تو کعبہ تو دیکھ چکے، میرا منظر تو دیکھ لیا ہے، اب تم روضہ یار کی طرف، روضہ حبیب کی طرف جاؤ، وہ منظر بھی جا کے دیکھو۔ اور بعض عاشقوں نے اس مقام پر ایک ذوق کی بات کہتے ہوئے کہا کہ میزاب رحمت جو کعبۃ اللہ کا ہے وہ اسی رخ ہے جدھر مدینہ طیبہ ہے۔ تو عاشق لوگ اپنے ذوق کے اشارے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ میزاب رحمت جو ہے وہ اسی رخ اس لیے لگایا گیا کہ حاجیوں کو راستہ دکھا رہا ہے کہ اب اس سمت چل پڑو، ادھر یار کا وطن ہے، یار کا دیس ہے، تو حج کے سفر کی تکمیل وہاں جا کر ہوگی۔ اللہ رب العزت نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، ویسے تو قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں بیان کعبۃ اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ملتا ہے، اور صراحتاً قرآن مجید کا جو بیان ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسبت ہے کہ انہوں نے کعبہ کی بنیاد رکھی، کعبہ کو تعمیر کیا، اور وہ کعبہ کی عمارت کے بانی اور مؤسس ہیں، عمارت کے بانی اور مؤسس ہیں۔ مگر خود قرآن مجید سے ان امر کے واضح اشارے ملتے ہیں کہ جو کعبۃ اللہ کی عمارت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، یہ کعبۃ اللہ کی پہلی تعمیر نہیں تھی، اس مقام پر کعبۃ اللہ پہلے سے تعمیر شدہ تھا، وہ مسمار ہو گیا تھا، منہدم ہو گیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو در حقیقت زمین کے نیچے سے زمین کو کھود کر انہی بنیادوں کو دوبارہ اٹھا دیا۔ اب اس امر کی تصدیق خود قرآن مجید کے کلمات طیبات سے ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں جب یہ ارشاد فرمایا گیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کلمات یہ ہیں کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے،
یہ نہیں فرمایا کہ تعمیر کر رہے تھے یا بنیاد رکھ رہے تھے. قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ نہیں آیا کہ وہ کعبہ کی تعمیر کی بنیاد رکھ رہے تھے یا بنا رکھ رہے تھے. نہیں فرمایا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے. اب پھر اس سے زیادہ صراحت قرآن مجید میں سورہ حج میں زیادہ تصریح اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. جب ہم نے ابراہیم کو اپنے گھر کی جگہ کی نشاندہی کی، رہنمائی کی کہ اے ابراہیم میرے گھر کا مکان، میرے گھر کی جگہ یہ ہے. قرآن مجید نے صراحتاً یہ بات بتا دی کہ اس بیت اللہ کا، کعبۃ اللہ کا، اللہ کے گھر کا ایک مقام، ایک جگہ پہلے سے متعین تھی. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا تو وہ حکم یوں نہ تھا کہ اس مکان پر جہاں چاہیں تعمیر کر لیں، نہیں، حکم تھا کہ جہاں میرا گھر پہلے تعمیر تھا، گھر کی جگہ نہیں بدلے گی، اسی گھر کو دوبارہ تعمیر کرو. تو قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو نشاندہی کی، بتلایا اور دکھایا نشاندہی کے ذریعے کہ یہ جگہ ہے میرے گھر کی. وہ نشاندہی کیسی کی؟ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر پر مامور کیا تو اس وقت بادل کا ٹکڑا بھیج دیا گیا. بادل کا ٹکڑا ایک مقام پر آ کے کھڑا ہو گیا اور اس کا جو سایہ تھا، بعض روایات میں یہ آتا، ایک تو یہ ہے کہ بادل کے ٹکڑے کا سایہ جس جس مقام پر پڑا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر کھدائی کی اور کھدائی کرتے چلے گئے تو نیچے اول جو بنا کعبہ تھی اس کی بنیاد نکل آئی، پہلے سے کعبہ کی جو بنیادیں موجود تھی. اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ بادل کا جو ٹکڑا اوپر کھڑا کیا گیا اس کے سائے میں بیت المعمور کی جھلک تھی، بیت المعمور کی جھلک تھی. اور یہ مقام خاص، اس کی اہمیت بھی بعض احادیث اور روایات میں یوں درج ہے کہ یہ مقام روئے زمین پر کعبۃ اللہ کا وادی مکہ میں اس جگہ تھا، عین اس مقام کے اوپر عرش کے نیچے بیت المعمور ہے. تو بیت المعمور کا جو مقام ہے اس کا اگر خط زمین کی طرف کھینچا جائے تو وہ جگہ ہے اور وہ مکان ہے جہاں زمین پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی. تو گویا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی یہ پہلی تعمیر نہیں ہے. اور ویسے تاریخی اعتبار سے صرف آپ کی اطلاع کے لیے کعبۃ اللہ کی 10 بار تعمیر ہوئی. کتنی بار؟ 10 بار کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی. مگر ہم صرف پہلی 2-3 تعمیرات کا ذکر کرتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک. اس کے بعد تو پھر دنیا جانتی ہے، تاریخ میں سب کچھ موجود ہے. پہلا بھی کتابوں میں، احادیث میں، تاریخ مکہ اور بناء بیت عتیق کی تاریخ میں درج ہیں حقائق. میں اب اپنی پہلی بات کی طرف لوٹتا ہوں کہ قرآن مجید کی ان آیات کا ترجمہ تو یہ ہے کہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلا گھر، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ کا، وہ وہی ہے جو شہر مکہ میں ہے. اس پر مفسرین نے مختلف قول بیان کیے کہ سب سے پہلا گھر ہونے کا معنی کیا ہے. بعض تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا، اللہ کی عبادت کے لیے، وہ کعبہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ شہر مکہ کے گھروں میں سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ کا بنا. اور بعض مفسرین نے یہ قول کیا ہے کہ پوری روئے زمین پر سب سے پہلا گھر اور سب سے پہلی 4 دیواری اور سب سے پہلا کمرہ دیواروں کا جو تعمیر کیا گیا روئے زمین پر، وہ بیت اللہ کعبۃ اللہ. آیت کریمہ میں ہر بات کا اشارہ موجود ہے، لیکن قرآن مجید ان اول بیت وضع للناس ارشاد ہے کہ
انسانوں کے لیے بنایا گیا سب سے پہلا گھر وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن وہدن للعالمین، وہ برکت والا ہے اور تمام جہانوں اور انسانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں بڑی واضح اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، نشانیاں تو بہت ساری ہیں مگر ان سب نشانیوں کا سردار اس گھر کے حرم اور صحن میں مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو لوگ زاد سفر کی استطاعت رکھیں، صاحبان استطاعت ہوں، ان کے لیے فرض ہے کہ وہ اللہ کے لیے اس گھر کا حج کریں۔ یہ ان آیات کریمہ کا ترجمہ اور مفہوم۔ اور دوسرے مقام پر یہ حکم آ گیا، اس میں ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم کو نشاندہی کی اور ان کے لیے انہیں رہنمائی کی اور ان کو بتلا دیا کہ اللہ کے گھر کی یہ جگہ ہے جہاں تعمیر کرنا ہے، اللہ تشرک بی شیئا، تاکہ میرے ساتھ کسی شے کو، کسی چیز کو شریک نہ بنایا جائے۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور میرا جو گھر ہے تعمیر کر کے اس گھر کے طواف کرنے والوں کے لیے اسے پاک کر دیا جائے، صاف ستھرا کیا جائے، تاکہ لوگ میرے صاف ستھرے پاک گھر میں آ کے طواف کریں۔ والقائمین، اور جو یہاں میری عبادت کے لیے قیام کرنے والے ہیں ان کے لیے، والرکع السجود، اور جو میرے حضور رکوع کرنے والے اور سجدہ ریزیاں کرنے والے ہیں ان کے لیے میرا گھر صاف ستھرا کیا جائے۔ کتنا پیار بھرا انداز ہے، ان کے لیے صاف ستھرا کیا جائے۔ یعنی بات یوں بھی ہو سکتی تھی کہ میرا گھر پاک صاف کیا جائے اور اللہ کے لیے کیا جائے اور اللہ ہی کے گھر کے لیے کیا جائے۔ اس کا پاک کرنا، ستھرا کرنا یہ اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے کیا جائے، مگر نہیں، اللہ پاک کا کلام یہ بیان یوں ہے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور سورہ بقرہ میں فرمایا لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور یہاں اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، یہاں طواف کرنے والوں کے لیے، یہاں آ کے قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے میرا گھر صاف ستھرا کر دیا جائے۔ کیوں؟ یہاں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اللہ پاک چل کر دور دراز سے اس گھر کی زیارت کرنے والوں کو اپنا مہمان بنا رہا ہے۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جو دور دراز کے سفر کر کے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور کعبے کا طواف کرتے ہیں، تو کعبے کے طواف کرنے والے اللہ کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے صحن میں جا کر اس کے حضور قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے اور اللہ کے گھر میں بیٹھنے والے اللہ کے گھر کے مہمان گردانے جا رہے ہیں۔ اور فرمایا جا رہا ہے میرے ابراہیم اور میرے اسماعیل، آواز دی جا رہی ہے کہ لوگوں آؤ میرے گھر کا دیدار کرو، میرے گھر کا طواف کرو، میرے گھر میں آ کے میری عبادت کرو، قیام کرو، رکوع کرو، سجود کرو، اعتکاف بیٹھو۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ میرے گھر دور دور سے چل کے میرے مہمان آ رہے ہیں، مہمانوں کے لیے گھر کو صاف کیا جاتا ہے، ستھرا کیا جاتا ہے، تو آج میرے گھر کے مہمان آ رہے ہیں، ان کے لیے صفائی کی جائے۔ تو قرآن مجید کے مطابق اللہ پاک نے جو کعبۃ اللہ کی خدمت، اس کی طہارت کی، نظافت کی، صاف ستھرا کرنے کی جو خدمت کعبہ کی، بیت اللہ کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو عطا کی، وہ آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، جو قریش کا قبیلہ تھا بنو ہاشم کا، وہ خدمت جو کعبہ کی ان کو سونپی گئی، وہ ان کی نسل و ذریت میں آقا کے خاندان تک چلی آئی۔ اور پھر وہ آگے چل کے خدمت 4 قسموں میں تقسیم کر دی گئی تھی، مگر وہ سارے آقا کے خاندان کے لوگوں کے پاس تھے۔ کوئی حاجیوں کو، مسافروں کو پانی پلانے کی خدمت پہ مامور ہو گیا تھا، کوئی کسی خدمت پہ، مگر ارشاد ہو رہا ہے کہ اور اس کے بعد فرمایا جب صاف ستھرا کر لے اے ابراہیم میرے گھر کو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب میرے بندوں میں اس اونچے ٹیلے پر چڑھ جا
اور آواز دے، اونچی آذان کہہ، اور لوگوں کو اس گھر کے حج کے لیے بلا۔ لوگوں آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو، آواز دے۔ پھر کیا ہوگا؟ اے ابراہیم علیہ السلام، جب تو آواز دے گا اس میرے گھر کے حج کے لیے لوگوں کو، یاتونک رجالا، تو دیکھے گا لوگ پیدل بھی چل کے آئیں گے، وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی چل کے آئیں گے۔ پیدل آنے والے پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر آنے والے سواریوں پر بھی آئیں گے، اور کل ضامر، اس کا اشارہ دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے کہ اس گھر کا شوق رکھنے والے آنے والوں کی اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی جو متوسط اور غریب لوگ ہوں گے، پائی پائی زندگی پر جمع کر کر کے۔ کوئی پیدل، پہلے زمانوں میں پیدل جاتے تھے لوگ، دبلی پتلی اونٹنیوں پر سواریوں پر جائیں گے، اور اشارہ آج کے دور کی سواریوں کی طرف بھی آ گیا کہ پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر بھی آئیں گے۔ من کل فج عمیق، دور دراز کے راستوں سے مسافتیں طے کر کے میرے گھر آئیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو مقام ہے یہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کا مقام کا بیان، مگر اس کعبہ کی تاریخ کا آغاز اور حج کی تاریخ کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے ہی ہو جاتا ہے۔ امام ازرقی اخبار مکہ میں بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام زمین پہ اتارے گئے جنت سے، تو صدیوں تک روتے رہے، کئی 100 سال سیدنا آدم علیہ السلام ندامت کے آنسو گراتے رہے، اور اپنے ندامت کے آنسوؤں سے اپنی بندگی اور عبدیت کو پکاتے رہے، پختہ کرتے رہے، اور عبدیت کے درجے بلند کرتے رہے۔ سال ہا سال روتے تھے، اور اتنی آہوزاری کرتے تھے اور آہ بکا کرتے تھے کہ فرشتوں کے دل بھی دہل جاتے تھے۔ اور پھر ایک مقام پہ حدیث میں آیا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے ایک روز اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا شیس علیہ السلام سے ذکر کیا، وفات سے قبل جو کلمات وصیت کے طور پہ آپ نے فرمائے حضرت شیس علیہ السلام کو، جو آدم علیہ السلام کے وارث بنے، نبوت میں بھی وارث بنے، ان کو جو وصیت کی، ان کلمات میں سے ایک کلمہ، ایک بات یہ بھی تھی، فرمایا کہ بیٹے مجھے آج بھی جنت کے پھلوں کی یاد ستاتی ہے۔ ہائے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھل نہیں تھے جو ہم سمجھتے ہیں۔ جن پھلوں کی یاد ستاتی تھی وہ پھل نہیں تھے جن پھلوں کی طرف ہمارا دھیان چلا جاتا ہے۔ ہم ہوئے جو اسی مادی دنیا کے لوگ، تو ہماری سوچ کی رسائی بھی یہیں تک چلی جاتی۔ وہ جو فرمایا کہ مجھے جنت کے پھلوں کی یاد ستاتی ہے، وہ پھل قربت الہی کے پھل تھے۔ ہائے ہائے، اور عاشقوں کے لیے قربت الہی کے پھل سے بہتر کوئی پھل نہیں ہوتا۔ جب وہ اپنے اللہ کے حضور اس کی قربت میں بیٹھتے ہیں اور اس کی مناجات کرتے ہیں اور اس سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اپنی گریہ وزاری اس کے حضور کرتے ہیں، اور وہ سنتا ہے اور کوئی دوسرا درمیان میں نہیں ہوتا، تو اس مناجات کے نتیجے میں رب کائنات اپنے لطف و کرم کے پھل عطا کرتا ہے، قربت کی لذت دیتا ہے، ان مناجات کی حلاوت دیتا ہے، تو وہ پھل وہ ایک ایسا ذائقہ رکھتے ہیں کہ پھر زندگی کے سارے ذائقے اور سارے ذوق بھول جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو وہ فرماتے تھے کہ مجھے آج بھی جنت کے پھل ستاتے ہیں، وہ دراصل قربت الہی کے پھل تھے، قربت الہی کے پھل تھے، انوار الہی کے پھل تھے، تجلیات الہیہ کے پھل تھے۔ اور کیف یہ تھا کہ قربت میں رکھ کے جتنا زمانہ، راز تو یہ تھا کہ جتنا وقت قربت میں رکھنا تھا قربت میں رکھ لیا، اور قربت میں رہنا زیادہ بڑی اور کڑی آزمائش ہوتی ہے۔ قربت میں رہنا زیادہ بڑی اور کڑی آزمائش ہوتی ہے، اور جب کرم فرمانے کا وقت آیا
تو قربت سے دور، پہلے فرمایا ہے آدم قربت میں بھی رہ لیا ہے، اب تم بعد میں، اب وصل کی بجائے ذرا فصل میں رہو، اب دوری میں رہو، کہ دوری میں فیض تو اسی طرح ملتا ہے مگر آزمائش کم ہو جاتی ہے، آزمائش نہیں رہتی۔ زمین پہ اتار دیا، زمین پہ آ کے مناجات تو پہلے سے بڑھ گئی، رونا دھونا بڑھ گیا۔ وہ رونا دھونا قربت میں نہیں ہو سکتا، وہ رونا دھونا وصل میں نہیں ہو سکتا، کہ وصل جو ہو گیا، جب ملاقات ہو گئی اب رونا کس شے کا، جب ملاقات ہو گئی اب رونا کس شے کا؟ رونا تو ملاقات کے لیے تھا، رونا تو اسی آرزو ملاقات کے لیے تھا، اسی طلب وصال میں تھا، اسی طلب دیدار کے لیے تو رونا تھا۔ جب وہ دیدار ہو گیا، جب وصال کی گھڑیاں آ گئیں اور جب قربت کے دامن میں بٹھا لیا گیا، اب رونا کیسا؟ حاجیوں سے پوچھئے کہ مکہ معظمہ میں رونے کی جو کیفیتیں ہوتی ہیں، جب وہ حاجی رو رو کر مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، وہاں آنسو خشک کر دیے جاتے ہیں، سکون آ جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے تھپکیاں دے دے کے شفقت بری والدہ نے سلا دیا ہے، تھپکیاں دے دے کے بچے کو سینے سے لگا کے جب ماں سلا دیتی ہے نا، تو یوں لگتا ہے جیسے سلا دیا گیا ہے، اس لیے کہ اب وصال ہو گیا ہے، اب وصال ہو گیا ہے۔ جس گنبد کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے وہ گنبد خضرا اب آنکھوں کے سامنے ہے، اب وہاں رونے کا کم، تکنے کا زیادہ وقت ہے۔ ہاں تو فرماتے تھے کہ وصیت کے ان کلمات میں کہ مجھے جنت کے پھل ستاتے، وہ قربت کے پھل ستاتے تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام پھر یہاں آ کے ان قربتوں کو یاد کر کے، پھر جنت کے اس ماحول کو یاد کر کے جہاں انوار و تجلیات الہیہ تھی، جہاں خاص پاکیزگی، طہارت اور برکات تھی، وہ یاد کرتے اور روتے، بہت روتے رہے۔ جب بہت رونا بڑھ گیا تو اللہ پاک نے ایک روز فرمایا، فرشتوں نے بھی عرض کیا باری تعالیٰ اب آدم پہ کرم کر دے۔ بخشش و مغفرت تو ہو گئی تھی، جب دعا سیکھ کے آئے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ناراضگی کا اتارنا تو تھا ہی نہیں، ناراضگی کا اتارنا یہ بھی ایک ادا تھی، یہ بھی ایک ادا تھی، اس میں بھی رضا تھی، ناراضگی نہیں تھی۔ اس لیے کہ جب کسی کو نکالا جائے ناراض ہو کر تو معافی کا گر دے کر کوئی نکالتا ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنی ملازمت سے نکال دیں، ناراض ہو کر نکال دیں، نااہل ڈکلیئر کر دیں، ناراض ہو کر نکال دیں، تو کیا کبھی ایسا کیا کہ جب اسے نکالا جا رہا ہو تو بلا کے ساتھ آہستہ سے یہ بھی کہہ دیں کہ اگر پھر واپس میری رضا کو لینا ہو تو اس کا وظیفہ بھی لے جاؤ؟ کوئی کرتا ہے ایسا؟ جس کو ناراض ہو کے نکالتے ہیں اسے پھر اپنے قریب کرنے کا کوئی راز اور گر بتاتا ہے جی، کہ معافی کا بھی یہ طریقہ سیکھ لو، کوئی بتاتا ہے؟ ناراض ہو کے نکال دیا پھر بات ہی نہیں ہوتی۔ مگر قرآن بتاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے لیے حکم ہو گیا نا، سب اتر جاؤ، اس میں جنات بھی اتر گئے، شیاطین بھی اتر گئے، جنتی نوری بھی اتر گئے، ناری بھی اتر گئے، ملائکہ بھی نیچے اترے، جنات و شیاطین بھی اترے، آدم علیہ السلام اور نسل بنی آدم بھی اتارے گئے، مگر یہ راز صرف آدم علیہ السلام کو بلا لیا۔ جاتے ہوئے فرمایا، اے آدم نیچے تو جا رہے ہو نا، تو یہ کرنا، ایک وظیفہ بتا دوں، یہ پڑھتے رہنا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ آدم و حوا علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ وظیفہ پڑھتے رہنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ فرمایا، ہم کو معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان اٹھانے والوں میں، خسارے والوں میں ہو جاؤں گے۔ تو جاتے ہوئے کان میں راز بھی بتا دیا، یہ وظیفہ پڑھتے رہنا۔ تو میرا وجدان کہتا ہے، یہ بات کتابی نہیں ہے، نہ کتابوں میں پڑھی ہے، مگر یہ بڑی پختہ بات ہے، وجدانی بات ہے، کہ اگر ناراض ہو کے نکالا ہوتا تو قربت کا راز اور گر ساتھ نہ بتاتے، یہ مغفرت کا راز بتا کے اتارا، یہ رحمت کا راز بتا کے اتارا، بلندی درجات کا اور پھر حصول قربت و وصال کا راز بتا کے اتارا، تو پتہ یہ ہے کہ یہ ناراضگی نہ تھی، رضا تھی، یہ بھی ایک ادا تھی، یہ بھی ایک
ادا تھی. تو نیچے اتارا، پھر آ کے روتے رہے. تو باری تعالیٰ تو جانتے تھے کہ آدم کیوں روتا ہے. وہ پھر وہی زمانے، وہی دور، وہ مجلسیں، وہ صحبتیں، وہ قربتیں، وہ نعمتیں، وہ گھڑیاں، وہ لمحات، وہ پرکیف پر نور ماحول یاد کر کر کے روتے تھے. اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام پہ رحم فرما دیا. رحمت الہی جوش میں آ گئی. فرمایا فرشتوں چلو ایسا کرو، ایک خیمہ جنت کا میرے آدم کے لیے لے جا. جنت کا ایک خیمہ اتارا گیا، سرخ یاقوت کا جنت کا خیمہ اتارا گیا. پھر جنت کے شعلوں میں سے، انوار جنت میں سے ایک نور اتارا گیا. پھر جنت کے پتھروں میں سے حجر اسود وہ اتارا گیا، اور حکم ہوا ہے کہ آدم اس خیمہ کو یہاں فرشتوں میرے آدم کے لیے اس خیمہ جنت کو نصب کر دو. تو آدم کے لیے خیمہ ہو جائے گا، جنت کی یاد ہوگا، اور آدم اور نسل بنی آدم کے لیے یہ پہلا کعبہ بن جائے گا. یہ سرزمین مکہ پر پہلا کعبہ بنا. تو فرشتے جنت کا خیمہ لے کے اترے، انہوں نے اس خیمہ جنت کو نصب کیا، سرخ یاقوت کے خیمے کو، اور جنت کا نور اس خیمے میں جلتا رہتا تھا. اللہ، جنت کے انوار میں سے ایک نور اور جنت کی شمع میں سے ایک شمع اس خیمہ جنت میں وادی مکہ میں جلتی رہتی تھی. تو آدم علیہ السلام کو روشنی بھی وہی جنت کی دے دی، رہنا بھی خیمہ جنت میں دے دیا، پلٹ کے پھر جنت میں رہنا دے دیا. روشنی بھی اسی جنت کی دے دی، اور بیٹھنے کے لیے نشست فرمایا یہ پتھر لے جاؤ. وہ پتھر جو بعد ازاں حجر اسود بن گیا، وہ پتھر دے دیا کہ آدم اس پر بیٹھ کر جنت کے گھر میں جنت کی روشنی میں میرا ذکر کیا کر. وہ پھر ایک جنت کا ماحول زمین پہ اتار دیا، اور ملائکہ مقرر کر دیے، گرد و نواح تک کھڑے ہو کر وہ اس خیمے کی حفاظت کرتے. جنات اور شیاطین کو اس خیمے کی طرف نہ آنے دیتے. یہ پہلا کعبہ تھا روئے زمین پر جو فرشتوں نے تعمیر کیا. تو کعبۃ اللہ کی تاریخ میں جو 10 بار کعبہ تعمیر ہوا، اس تاریخ میں سب سے پہلی بنا کعبہ کی بنائے ملائکہ ہے. سب سے پہلی بنا، سب سے پہلی تعمیر کعبۃ اللہ کی تعمیر، بولیے، تعمیر ملائکہ، اور وہ یہ تعمیر ہے. فرشتوں نے تعمیر کیا، اور مٹیریل سارا جنت کا تھا. مٹیریل سارا جنت کا تھا، اور معمار اور مستری مزدور بھی سارے جنت کے تھے. پھر روشنی بھی جنت کی تھی، بیٹھنے کے لیے نشست بھی جنت کی تھی، اور بیٹھنے والا پیکر جنتی تھا. آدم علیہ السلام اس میں بیٹھتے، پھر اس ماحول میں اپنے آپ کو گم کر کے مولا کی یاد کرتے، ذکر کرتے. اور پھر آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے میرے آدم، اب اسی مقام پر خود پتھر گارے کا گھر تعمیر کر لے. اسی طرح پھر آدم علیہ السلام نے اسی مقام پر پتھروں اور گارے سے، مٹی سے گھر تعمیر کیا. یہ کعبہ کی دوسری تعمیر ہوئی جو سیدنا آدم علیہ السلام کی ہوئی. یہ بنائے آدم کہلاتی، بنائے آدم کہلاتی. ملائکہ صف در صف کھڑے ہو کر اس کعبہ کی حفاظت کرتے تھے، وہ خیمہ جنت والے کعبہ کی، تاکہ کوئی شیطان اور کوئی جنات میں سے، شیاطین میں سے ادھر آ نہ سکے. تو جس جگہ تک ملائکہ اس خیمہ جنت اور اس کعبے کی حفاظت پر مامور رہے، وہ حدود حرم بن گئی. وہ جو حرم کی، کعبے کی جو حدود حرم ہیں، جہاں جہاں تک ملائکہ متعین رہے اور کھڑے رہتے تھے، وہ حدود حرم بن گئی. پھر آدم علیہ السلام نے اسی جگہ تعمیر کیا کعبہ. اور جب آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تو حضرت حوا مٹی گارا اٹھا کے لاتی تھی. آدم علیہ السلام اس کو لگا کے تعمیر کرتے تھے. یعنی وہ کام جو بعد میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کیا وہ حضرت حوا کرتی تھی، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ سیدنا آدم علیہ السلام کرتے تھے. تو دونوں نے مل کے پھر کعبہ تعمیر کیا. یہ بنا ثانی تھی. پھر حضرت شیش علیہ السلام نے تیسری بار اس کعبہ میں توسیع کی، اس کعبہ میں توسیع کی اور اس کی تعمیر کو بڑھایا، اور وہ چلتا رہا حضرت نوح علیہ السلام تک. جب نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، اس دوران پھر حضرت ادریس علیہ السلام بھی آئے، پھر وہی کعبہ رہا. سیدنا ادریس علیہ السلام نے تقریباً 380 برس حضرت آدم علیہ السلام کی حیات میں پائے ہیں. پھر ان کا وصال ہو گیا.
آدم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ، تو حضرت نوح علیہ السلام تک وہ کعبہ قائم رہا۔ جب طوفان نوح آیا تو بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ کعبہ پھر اٹھا لیا گیا، اور اس کی جو چھوٹی دیواریں تھیں وہ مسمار ہو گئی، منہدم ہو گئیں، اور منہدم ہونے کے بعد وہ زیر زمین چلی گئی۔ پھر وہ ٹیلا تھا اونچا، اسی سمت عبادت بھی ہوتی رہی، اور سیدنا آدم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تو کعبہ جب بن چکا تو حکم آیا ہے میرے آدم اب اس کعبے کا طواف کرو اور حج کرو۔ تو آدم علیہ السلام نے اس کعبے کو تعمیر کرنے کے بعد اس کعبے کا طواف کیا، اور اس میں طواف میں تسبیحات پڑھی، ذکر اذکار کیے، تحلیل کی، پھر آدم علیہ السلام نے اس کا حج کیا، اور اس طرح ان روایات کے مطابق اس کعبۃ اللہ کی تعمیر، اس کے طواف کا آغاز اور اس میں اللہ کی مخلوق کے حج کا آغاز ہوا، اور فرشتوں کا بھی طواف کا عمل شامل رہا۔ سیدنا اور وہ فرشتے آج بھی طواف کرتے ہیں، اور اہل نظر طواف کے دوران ان کو دیکھتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کا طواف کر رہے تھے تو فرشتوں سے ملاقات ہوئی، پوچھا تم طواف کے دوران، اسی کعبے کے طواف کے دوران کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے بتایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ فرمایا چند لفظ اس میں اور اضافہ کر لو۔ پھر ملائکہ نے اپنی تسبیح ابراہیمی بنائی، وہ طواف کرتے رہے، اور آقا کے زمانے میں طواف کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک روز سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اپنے سر انور پر سرخ یا بعض روایات کے مطابق سبز پٹی باندھ رکھی تھی، اس پٹی پر گرد تھی، اس پٹی پر، چونکہ وہ پٹی علائق بشریہ یعنی حوادث بشریہ میں سے تھی، اس دنیا کے لباس میں سے ایک چیز تھی، تو گرد تھی، اور انسانی شکل میں بشری شکل میں حاضر ہوئے۔ تو پوچھا اے جبرائیل یہ گرد کیسی ہے تیرے سر پہ جو پٹی ہے اس کے اوپر؟ عرض کیا آقا کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے گیا تھا، فرشتے طواف کر رہے تھے، اور فرشتوں کے پروں سے نوری گرد اٹھ رہی تھی، یہ اس گرد کا نشان ہے۔ تو آج بھی کعبے کے صحن میں ملائکہ بھی طواف کرتے ہیں۔ طوفان نوح کے بعد اس کے اوپر کی دیواریں منہدم ہو گئیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کا وقت آیا تو اللہ پاک نے فرمایا اس کو پھر تعمیر کرو، اور پھر میں نے عرض کیا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اللہ پاک نے اس بادل کے سائے کے ذریعے اس کی نشاندہی کی، انہوں نے کھدائی کی تو نشان نکل آئے، مگر یہ امر الہی تھا، وہی مقام جہاں کعبۃ اللہ تعمیر تھا۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو امر الہی سے دور ویرانے میں چھوڑنے آئے تو اسی جگہ کا انتخاب ہوا۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے باری تعالیٰ میں اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچے کو یہاں ایک بے آب و گیا ریگستان میں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کا کوئی پڑوس نہیں ہے، کوئی ہمسائے کی نہیں ہے، مگر ہاں ایک ہمسایہ ہے اس کا، عند بیتک المحرم، تیرا برکت والا گھر، بے آب و گیا ریگستان، کوئی گھر، کوئی متنفس نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی قبیلہ، کوئی شے نہیں ہے، اس بے آب و گیا ریگستان میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کوئی پڑوس ہمسائیگی نہیں، مگر تیرے گھر کی ہمسائیگی تو ہے، تعمیر بعد میں کر رہے ہیں آ کر، تعمیر تو تب کی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تھے، اور چھوڑے جا رہے ہیں، بچے تھے تب، اور اس وقت عرض کر رہے ہیں مولا تیرے گھر کے پڑوس میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو نگاہ نبوت کو معلوم تھی کہ رب کے گھر کا مقام یہ ہے۔ جب عین حکم ہو گیا کہ ابراہیم اسماعیل کو ساتھ لے، اب میرے گھر کی دیواروں کو اٹھا پھر سے تعمیر کر، تو نشاندہی ہوئی اور گھر تعمیر ہو گیا۔ اور جب گھر تعمیر ہوا تو اس تعمیر کے دوران پتھر تھا، جس پتھر پہ آپ کھڑے ہو کے کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے، جو دیوار اوپر جاتی تعمیر کے لیے پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا۔ اس پتھر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے کعبے کو تعمیر کرتے تھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام گارا پتھر اٹھا کے دیتے تھے، اور جب وہ تعمیر ہو رہا تھا قرآن کہتا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا،
انک انت السمیع العلیم. جب دیواریں اٹھا رہے تھے اس دیواریں کعبے کی اٹھانے کے دوران دعا بھی کر لی. اس دوران دعا کی، یعنی جب وہ پتھر پہ کھڑے تھے. یہاں آیت کریمہ جس پر آج کی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں وہ ایک مقام ہے. آیت کریمہ میں فرمایا گیا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اس کعبے کے اندر اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں. اجمالی ذکر کر دیا، کسی نشانی کا نام نہیں لیا. کعبہ بھی ہے، خود اس کا تو ذکر آ گیا. حجر اسود بھی ہے جو آدم علیہ السلام جنت سے ان کے ساتھ آیا، جس کو آج تک دنیا چومتی ہے. خود حضرت ہاجرہ کا مزار اس کعبہ میں ہے. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہو گئی تو یہی کعبہ، اب اس وقت جو کعبہ تھا وہ یہ اسکوائر شیپ میں، مربع شکل میں نہیں تھا. دو طرف کونے تھے اور ایک طرف نصف دائرے کی طرف تھا. آج جو حتیم کعبہ کی جو باؤنڈری ہے، وال ہے حتیم، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنا میں کعبہ میں شامل تھی. بعد کی تعمیر میں کعبے کو مربع شکل دے دی گئی اور حتیم کا حصہ چونکہ کعبے کا حصہ تھا، کعبے کا حصہ تھا، اس کو ایک آدھ دیوار کی شکل میں نشان دے دیا گیا. اور یہ کرم تھا آقا کی امت کے لیے کہ کعبے کا دروازہ تو بند رہے گا، کعبے کا دروازہ تو بند رہے گا. وہ تو حضور کے غریب امتیوں کے لیے آقا جانتے تھے. وہ تو جب شاہان وقت آئیں گے تو وہاں کے بادشاہ اس وقت کھولا کریں گے. بادشاہ بادشاہوں کے لیے کھولتے ہیں صدر صدروں کے لیے کھولتے ہیں، وہاں کے حکمران حکمرانوں کے لیے چھولتے ہیں. اور آقا کو تو حکمرانوں کا وہ پاس نہیں، آقا کے لیے تو ساری امت یکساں ہے، غریب امت بھی یکساں ہے. تو فرمایا ٹھیک ہے، ہم انہیں معلوم تھا اس کعبہ کو مربع شکل دے کر فرمایا اس کعبے کو دروازہ لگا دیتے ہیں، تم چابی سنبھال لو. حکمرانوں تم حکمرانوں کے لیے کھولتے رہنا، یہ تو بڑے لوگوں کے لیے در و دیوار کھلے گی. رہ گئے میری امت کے غریب لوگ، انہیں تو کوئی داخل نہیں ہونے دے گا. اس میں ان کی بھی آرزو ہوگی کہ اس کعبے کے اندر جا کر ہم بھی دو سجدے کر لیں. تو اس کو حتیم بنا دیا کہ میری غریب امت بغیر کسی کی اجازت کے حتیم میں داخل ہو کر عبادت کرے گی، یہ بھی کعبے کا حصہ ہے. تو حتیم میں نفل پڑھنا اسی طرح ہے جیسے کعبے کے دروازے سے گزر جا کر اندر نفل پڑھنا. وہ اصل کعبے کا حصہ ہے، مگر وہ کھول دیا. میں تو سمجھتا ہوں آقا نے غریب امت کے لیے کھلوا دیا، یہ بند کر دیا. چلو یہ بندش والے جس کے لیے چاہیں کھولتے پھرے، مگر میری غریب امت بغیر بندشوں کے یہاں سجدے کر سکے. تو یہ جو حتیم ہے کعبہ کا حصہ ہے. یہاں اوپر میزاب رحمت نظر آتا ہے، پرنالہ رحمت. اس میزاب رحمت کے عین نیچے اس حتیم کعبہ یعنی حدود کعبہ کے اندر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس ہے. اور جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی وفات ہوئی، ان کا مزار اقدس بھی وہی بنایا گیا. تو میزاب رحمت کے نیچے ایک پتھر ہے خاص. اب تو شاید انہوں نے وہ پتھر ممکن ہے اس کا بدل دیا ہو اور عام کر دیا ہو، پہلے نشانی موجود تھی. میں جب بچپن میں اوائل زمانے میں گیا تھا اس زمانے تک پتھر الگ نشان کا تھا، بعد میں بھی موجود رہا. اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، ابھی آپ کبھی جائیں تو خیال کریں کہ اس وقت عین اس کے نیچے مختلف رنگ کا پتھر ہے یا نہیں. خیال یہ ہے کہ مٹا دیا گیا، مگر نشانی آپ کو بتا دی. میزاب رحمت کے عین نیچے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مزار اقدس ہے. اور پھر اگلے انبیاء کے زمانے آتے گئے، وہ اسی کعبے کا طواف کرتے تھے. اور پرانی کتب مخطوطات تاریخ مکہ میں درج ہے کہ خانہ کعبہ کا جو مطاف ہے جہاں آپ چل کے طواف کرتے ہیں، 80 انبیاء علیہ السلام کے مزارات اس کعبے کے مطاف میں، اس کعبہ کے مطاف میں ہیں. اور بعض کتب اور روایات میں ہے کہ 300 سے زائد انبیاء کرام کے مزارات شہر مکہ میں، حرم مکہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا وہ آخری بات کہ نشانیاں تو بہت سی ہیں، مگر ان نشانیوں میں ایک نشانی مقام ابراہیم کا ذکر کیا کہ یہاں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں. اور ان میں سے بڑی چوٹی کی نشانی تمہیں ایک ہی بتا دیتے ہیں، وہ مقام ابراہیم. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، حضرت ابراہیم کے بولیے کھڑے ہونے کی جگہ، وہ ایک نشانی ہے. وہاں آپ کے قدموں کے نشان لگ گئے پتھر پر. وہ آج تک مقام ابراہیم کی زیارت
دنیا کے لوگ زائر اور حاجی جا کے کرتے ہیں. وہ مقام ابراہیم ایک خاص علامت ہے. یوں تو بڑی بڑی علامتیں پڑی ہیں مگر اس پہ اللہ کے پیغمبر کے قدم لگ گئے تو قدم کا نشان جہاں لگ گیا اس کو رب کائنات نے اپنی بڑی اونچی نشانی بنا لیا. اس بات کو سمجھنا ہے کہ پیکر رسالت کے قدم کا نشان جس پتھر پہ لگتا ہے رب کائنات اسے اپنی نشانی کہہ کر قرآن میں بیان کرتا ہے. کتنا بڑا عظیم مقام ہے اس پیکر رسالت کا کہ جس کے قدم کے نشان پتھر پہ لگ گئے. وہ نشان تو رسول کے لگے ہیں، قدم کے نشانی اللہ کی بن گئی ہے. لوگ آج کتنی غیریت پیدا کرتے پھرتے ہیں، رسول کو اللہ سے کتنا جدا کرتے پھرتے ہیں، ان علامتوں کو شاعر کو توحید سے کتنا دور کرتے پھرتے ہیں. انہوں نے نہ معرفت توحید حاصل کی ہے نہ معرفت رسالت. ارے پیکر رسالت کے قدم کا نشان جس پتھر پہ لگتا ہے قرآن اس کو اللہ کی نشانی قرار دیتا ہے. اس کے اندر بڑے راز ہیں، اگر سمجھنے پر کوئی آئے تو اسرار توحید و رسالت عیاں ہو جاتے ہیں. مگر جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بڑی اونچی نشانی کس لیے بن گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم تو اور بھی کئی پتھروں پہ لگے ہوں گے، ساری زندگی وہیں گزری، پہاڑوں پر ہی گزری، سینکڑوں ہزاروں پتھروں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوں گے. ایک اس پتھر کی خاصیت تو یہ تھی کہ اس پر کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر ہو رہا تھا. مگر اس سے پہلے بھی تو کعبہ کی عمارتیں تعمیر ہوئی تھیں، اس وقت بھی پتھر استعمال ہوئے ہوں گے. اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے تھے اور وہ بھی پتھر ہیں جو خود کعبہ کی تعمیر میں لگ گئے. اس پتھر کی وہ خاص علامت، خصوصیت اور شرف کیا ہے؟ ایک تو بے شک آپ کے قدموں کے نشان کا لگ جانا، اس پر کھڑے ہو کر کعبہ کو تعمیر کرنا. مگر جس نے سب سے بڑی علامت بنا دیا وہ یہ کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر جب کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے تو اس تعمیر کے عمل کے دوران اس پتھر پہ جب کھڑے تھے تب اللہ سے دعا کر رہے تھے، مولا اپنا محمد میری اولاد میں بھیج دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پتھر پہ کھڑے کھڑے حضور کو مانگا تھا. سب سے بڑی جو شرف کا باعث اور سعادت کا باعث اور عظمت کا باعث ہے وہ یہ کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس کے اوپر کھڑے تھے ابراہیم علیہ السلام تو عین اس موقع پر اللہ سے حضور کو مانگا تھا. ربنا وابعث فیہم رسولا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل کے ساتھ ملحق تحت آ رہا ہے. جب وہ اس کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو تب انہوں نے اللہ سے دعا کی، مولا میری مزدوری قبول کر لینا، مولا میری ذریت اور اولاد میں سجدہ کرنے والوں کی امت پیدا کر دینا. اور یہ سب تمہید دعا تھی، یہ سب تمہید دعا تھی. اصل منتہا دعا، منتہا مقصود یہ تھا کہ مولا یہ مزدوری ہے قبول کر اور میری اولاد میں امت مسلمہ پیدا کر. اور منتہا دعا یہ ہے کہ جس محبوب کی خاطر تو نے بزم نبوت سجائی ہے، بزم رسالت سجائی ہے، بزم کون و مکان سجائی ہے، اور جس سرزمین اور جس خطے پر تیرا نبی آخر الزمان پیدا ہونے والا ہے، میں تو جانتا ہوں کہ سارا خطہ زمین شرق سے غرب تک تو نے کعبہ کی تعمیر کے لیے یہ زمین کیوں منتخب کی؟ یہ شہر مکہ کوئی اور بستی کا انتخاب کیا ہوتا جہاں لوگ بستے تھے، بابل چنا ہوتا جہاں لوگ بستے تھے، نینوا چنا ہوتا جہاں لوگ بستے تھے، عراق کی بستیاں چنی ہوتی جہاں لوگ بستے تھے، شام کے علاقے چنے ہوتے جہاں لوگ بستے تھے، فلسطین کے علاقے بیت المقدس بن چکا تھا اسی پر اکتفا کیا جاتا جہاں لوگ بستے تھے. یہ ملک عراق انسانی آبادی کے اعتبار سے قدیم ترین تہذیب ہے. مولا تیرے بندے تو اور ملکوں میں بستے تھے، یہ تو غیر ذی زرع تھی، یہ تو وادی تھی، بیابان تھا، بے آب و گیا ریگستان تھا، نہ کوئی شہر تھا، نہ قریہ تھا، نہ گاؤں تھا، نہ بستی تھی، نہ انسان کی آبادی تھی، نہ کوئی پانی تھا، نہ چشمہ تھا. مولا تیرا گھر بننا تھا بندوں کے لیے تو بہتر تھا، آسان تھا، جہاں بندے رہتے ہیں وہاں بنایا جاتا. لوگوں کو آنے کی سہولت ہوتی، لوگوں کو حج کرنے میں سہولت ہوتی. کعبے کے طواف کے لیے جن مہمانوں کے لیے گھر صاف کرا رہا ہے جہاں تیرے بندے بستے ہیں ان آبادیوں میں گھر بنواتا. آپ بھی گھر بنانا ہو نا آپ نے بھی تو آبادی چنتے ہیں.
آبادی چنتے لاہور سے 20 میل دور بیاب ہو گیا، کس جگہ میں کوئی کہے کہ پلاٹ لے لو، سستا مل رہا ہے، آپ بھی نہیں لیتے، آپ بھی کہتے ہیں جی کیا 25 سال بعد جا کے آبادی ہوگی، ہم نے تو ایل ڈی اے کی حدود کے اندر اندر لینا ہے، جہاں آبادی ہو، ڈیولپمنٹ ہو چکی ہو، بجلی آ گئی ہو، سڑکیں آ گئی ہوں، رہائش کی سہولتیں ہوں۔ آپ بھی جہاں رہائش کی سہولتیں نہیں، اپنا گھر نہیں بناتے، مولا اپنے بندوں کے لیے اس مقام پر گھر بنا رہا ہے، نہ یہاں آبادی ہے نہ آبادی کی سہولتیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس زمانے تھی ہی نہیں، یہ غلط ہے، آبادیاں تو تھی، آبادیاں تو تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کا وطن چھوڑ کے گئے تھے، محلات تھے، آبادیاں تھیں، نہریں تھیں، کچہریاں تھیں، سلطنت تھی، تخت تھے، ریاستیں تھیں، تہذیبیں تھیں، ثقافتیں تھیں۔ وہ آپ پڑھ کہاں سے ابراہیم علیہ السلام چلے تھے؟ وہ سارا خطہ عراق سے لے کر شام اور فلسطین تک آباد تھا، محلات تھے، نسلیں بیت گئی تھیں، آبادیاں بھی تھیں، آبادیوں کی سہولتیں بھی تھیں، مگر ابراہیم علیہ السلام کو لمبا سفر کرایا، میرے ابراہیم آ، یہ بیاب ہو گیا، ریگستان ہے، یہاں میرے بندے بستے تو نہیں مگر میرے بندوں کے لیے گھر بنا۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز یہ تھا کہ یہ خطہ زمین میلاد مصطفیٰ کے لیے منتخب ہو چکا تھا، ولادت مصطفیٰ کے لیے منتخب ہو چکا تھا۔ آج تو آبادی نہ تھی مگر آنے والے وقتوں میں یہاں آبادی ہونے والی تھی، اور اس آبادی میں محمد مصطفیٰ نے پیدا ہونا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں خاندان قریش و بنو ہاشم نے آباد ہونا تھا، یہاں حضرت آمنہ کے گھر نور حق نے جلوہ گر ہونا تھا۔ یہ وہ خطہ زمین تھا جس کو ساری دنیا سے بہتر آباد ہونا تھا، جہاں آقا کی ولادت ہونی تھی، تو اس جگہ گھر بنا دیا۔ اب سمجھ میں آئے یا نہ آئے کہ کس کے لیے گھر بن رہا ہے؟ لوگ تو آتے رہیں گے مگر میں تو یار کے لیے بنا رہا ہوں، کیونکہ اس کا آباد کرنے والا یہاں پیدا ہوگا، آباد کرنے والا یہاں پیدا ہوگا۔ اور رسم بھی یہی ہے، پہلے مکان بناتے ہیں پھر مکین کو بھیجا جاتا ہے، مکان بنا لیا پھر آباد کرنے والے مکین آ گئے۔ تو عرض کیا باری تعالیٰ گھر تو تیرے حکم پہ میں نے بنا دیا ہے، تیرا حکم تھا، تیرا حکم تھا، گھر تو میں نے بنا دیا ہے، اب اس کا مکین جو آنے والا ہے، اسے آباد کرنے والا، اب میں نے مزدوری بھی تو لینی ہے نا، جو لوگ کام کاج کرتے ہیں تو مزدوری بھی تو ملتی ہے، تو اب تو مزدوری بھی تو دے گا نا مجھے اس گھر کی جو تعمیر کی ہے؟ ہاں دوں گا۔ تو مولا مزدوری یہ ہے کہ اس محبوب کو، محمد کو میری اولاد میں دے دے، میری اولاد میں دے دے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ جب محمد کی بات کریں تو مجھے محمد کا دادا کہیں۔ ہائے 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 ہائے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام شوق کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ میں محمد کا دادا کہلاؤں، ہائے ہائے، جد محمد کہلاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے وہ محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ جب اپنی زبان پہ میرا ذکر لائیں تو اپنی جد کہہ کر لائیں، اور یہ کہیں کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی اولاد سے پیدا ہوا ہوں، بس یہ جملہ سنو میری روح ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو اس پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی، اور اس دعا کے نتیجے میں آقا عطا ہوئے۔ رسول اللہ السلام نے فرمایا میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا سے پیدا ہوا ہوں۔ تو چونکہ آقا نے آنا تھا اور آپ کی آمد کا فیصلہ اس دعا پر کیا گیا، اس مقام پر، اور دعا اس پتھر پہ مانگی گئی، تو فرمایا لوگوں اس پتھر کی بڑی اونچی شان ہو گئی۔ یہ وہ پتھر ہے جہاں کھڑے ہو کر ابراہیم نے مجھ سے میرا یار مانگا تھا، اور میں نے دینے کا وعدہ کر لیا تھا۔ اس لیے اور کئی پتھروں پر بھی ابراہیم کے قدم تو لگے ہوں گے، مگر کسی پتھر پر قدموں کا نشان باقی، بولیے نا، نہ رہا۔ وہ ضرورت نہ تھی، کسی اور پتھر پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان باقی نہ رہا، اس پتھر پہ اس لیے باقی رکھا تاکہ رہتی دنیا تک لوگ جانیں ہاں یہ وہ پتھر ہے جہاں سودا ہوا تھا، مزدوری کا سودا ہوا تھا، یہ وہ پتھر ہے جہاں بات ہوئی تھی، جہاں دعا ہوئی تھی، جہاں محبوب کے عطا ہونے کی ابراہیم کی اولاد میں سے وعدہ ہوا تھا۔ اور پھر صرف قدم کے نشان نہیں لگائے اور کہا کہ تمہاری اکڑی ہوئی گردنیں، آؤ تمہیں بھی اپنی محبوب کی عظمت کے سامنے جھکا دوں۔ اس پتھر کو کعبے میں رکھا جائے گا، اسے مقام ابراہیم بنایا جائے گا، اور حکم جو ہے لوگوں جب میرے کعبے کا طواف کر لو
طواف کرنے کے بعد اس پتھر کے سامنے آ جاؤ مقام ابراہیم اور یہاں آ کے 2 نفل پڑھو تاکہ تمہاری جبینیں میرے حضور سجدے میں جھکے تو میری محمد کی آمد کا شکریہ ادا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات یہ ہوئی کہ یہ کعبہ یہ حج سب صدقہ بن گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ اللہ پاک ہمیں ایمان اور معرفت کا نور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔